ہم کئی سال پہلے سے یہ مطالبہ کرتے آ رہے ہیں اور اب یہ بات بہت ضروری ہے کہ اس کی طرف توجہ کی جائے۔ ایک ٹولہ عراق اور ایران کے اندر پوری ڈرامائی انداز میں وہ شہادت کا منظر پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے ہاں اپنے یزید ہیں، ان کے ہاں اپنے شمر ہیں، اور ان کے پاس پورا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا بندوبست ہے۔ کتنے مظلوم ہیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں معاذ اللہ ایسے لوگوں کی طرف سے ہر سال شہید کیا جاتا ہے۔ یعنی ایک انسانی جسم جس کو وہ اچھی طرح تیر مارتے ہیں اور شو کرتے ہیں کہ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ظلم تو اس وقت ہی ان لوگوں نے کم نہیں کیا تھا، ان کی کتابوں کے مطابق جو انہوں نے اعتراف کیا کہ ہم نے قتل کیا، تو یہ بار بار دہراتے ہیں۔ اور پھر یہ کیسا طبقہ ہے کہ جنہیں اپنے ہاں کرائے پر یزید بھی مل جاتے ہیں اور قاتلان حسین بھی مل جاتے ہیں، اور وہ بدبخت انہی میں سے ہوتے ہیں، اور پھر تیر مارنے والے بھی ان کے ہاں ہی پائے جاتے ہیں۔ ہمارے سنت میں تو معاذ اللہ یہ عمل سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ اور پھر انہوں نے جو ایک تو ہوتا ہے صرف خاکہ بنانا، انہوں نے اب مقدس ہستیوں کے کردار کے لیے اپنے ہاں بندے تیار کیے ہوئے ہیں۔ بھلا جس کو یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا کے گھوڑے پہ بٹھا کے تیر مارتے ہیں، وہ کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں سے لگی ہوئی خاک کے بھی برابر ہو سکتا ہے؟ تو یہ کتنے ظالم ہیں۔ دعویٰ محبت کا ہے، لیکن انہوں نے جو سیدات ہیں، پاک شہزادیاں ہیں، کچھ عورتوں کو ان کے روپ میں پیش کیا ہوا ہے۔ کہیں انہوں نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام کسی کو دے کے اس کو بیڑیاں پہنائی ہوئی ہیں، کہیں یہ کسی بچے کو رنگ اوپر پھینک کے تو اسے علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا رہے ہیں، کہیں انہوں نے کسی کو حضرت قاسم بنایا ہوا ہے اور مہندی کی تقریبات کر رہے ہیں۔ یہ جہاں ہو رہا ہے وہاں کی علماء پر لازم ہے یا وہاں کی حکومت پر، لیکن میں اپنی حکومت سے کہہ رہا ہوں، اداروں سے کہہ رہا ہوں، اگر اب تم صرف گھوڑے کے لیے یہ اہتمام کرتے ہو، اگلے 1-2 سالوں میں تمہیں ساری اس ڈرامے کے لیے سب کچھ کرنا پڑے گا، کہ وہ بات بہت جلد پاکستان میں بھی شروع ہو جائے گی کہ یہاں بھی یزید اور امام حسین، معاذ اللہ امام حسین کے روپ میں یزید پلید تو یزید پلید ہے، لیکن جو یہاں یزید پلید بن کے دکھانا چاہتا ہے اس بے غیرت کا معاملہ ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے یزید پالے ہوئے ہیں اپنے ہاں اور سال کے بعد ان کی نمائش کرتے ہیں۔ حکومت کو اگلے 2 سالوں میں پھر سارا اہتمام کرنا پڑے گا کہ ایک علاقہ، ہر شہر کے اندر وہاں جنگ ہو رہی ہے کربلا والی، کچھ تیر مار رہے ہیں، کچھ لاشیں اٹھا رہے ہیں، کچھ گھوڑے دوڑ رہے ہیں، اور اس کو حب اہل بیت کہا جائے گا، اور جو یہ توہین نہیں کرے گا اس کو گستاخ اہل بیت کہا جائے گا۔ یہ سنی جو انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا، اور کہا جائے گا کہ انہوں نے تو محبت کا حق ادا کر دیا، آج انہوں نے یزید کو تیر مارے ہیں اور آج انہوں نے امام حسین کو شہید کیا ہے۔ تو یہ اس طرح کر کے پہلے تھوڑا تھوڑا دروازہ کھلتا ہے اور آگے وہی معاذ اللہ پھر لوگ دین بنا لیتے ہیں۔ اور ہمارے خطیب جو آج مخصوص انداز میں شہادت بیان کرتے ہیں، جیسے خود کربلا میں موجود تھے اس وقت، کل پھر ان کو ایسی تقریروں کے ساتھ ساتھ ماتم کرنے والے اور ایسے کردار بھی بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، ورنہ عوام کا ٹیسٹ ہی پورا نہیں ہوگا۔ جو آج کہتے ہیں جی عوام پسند نہیں کہ صرف قرآن و سنت بیان کیا جائے، ساتھ ہائے ہائے کی جائے، رویا رلایا جائے تو پھر عوام مانتے ہیں۔ تو کلمہ عوام کا پڑا ہے یا اسلام کا پڑا ہے؟ تو اس بات پر یعنی آگے یہ دن بدن پاکستان میں بھی بہت زیادہ غلو ہو چکا ہے، لیکن اس سے اگلا غلو جس میں توہین رسالت بھی ہوگی، توہین اہل بیت بھی ہوگی، توہین صحابہ بھی ہوگی، اور توہین صحابہ کا دھندا تو ویسے یہ کر رہے ہیں اپنی ہر مجلس میں تقریباً، تو یہ حالات بہت زیادہ گمبھیر ہو جائیں گے۔